شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ آج کے دن پہ الحمدللہ اللہ کے پاک نام سے ہم نے 15ویں پارے کا آغاز کرنا ہے، اور 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے پارہ نمبر 15 کا سورہ بنی اسرائیل سے۔ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے۔ یہ 15ویں پارے کے آغاز میں واقع ہے اور مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل آیت نمبر 4 کے فقرے سے ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس سے ماخوذ ہے، جبکہ اسراء نام پہلی آیت میں مذکور واقعہ معراج کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں اور ان کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔ واقعہ معراج، پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سفر اسراء کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ توحید اور نفی کی اور شرک کی نفی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی مذمت پر زور دیا گیا ہے۔ احترام والدین کی بات کی گئی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اخلاقی تعلیمات ہیں اس صورت کے اندر، زنا، قتل ناحق اور یتیموں کے حقوق جیسے موضوعات پر ہدایات دی گئی ہیں۔ معاشرتی انصاف، ناپ تول میں انصاف، فضول خرچی سے بچنے اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے، قرآن کو شفا اور رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہم کرتے ہیں، پہلا رکوع ہے اور یہ آیت نمبر 1 سے 10 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں معجزہ معراج کا ذکر ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ نے آسمانی سفر کیا۔ اپنے بندہ اللہ تعالیٰ نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا مسجد حرام سے دور کے اقصیٰ، دور کو کہتے ہیں تو دور کی مسجد سے مراد مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ہم ایک طویل حدیث میں دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا، وہ ایک سفید رنگ کا لمبا چوپایا ہے،
گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اپنا سم وہاں رکھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔ فرمایا میں اس پر سوار ہوا حتیٰ کہ بیت المقدس آیا۔ فرمایا میں نے اس کو اسی حلقے یعنی کنڈے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر وہاں سے نکلا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا لے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر وہ ہمیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا اور کیا؟ انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں اچانک آدم رضی اللہ عنہ کے سامنے تھا، آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر وہ ہمیں اوپر دوسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلوایا گیا تھا؟ کہا بلوایا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اب میں 2 خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ ابن مریم بن زکریا کے سامنے تھا۔ اللہ ان دونوں پر رحمت اور سلامتی بھیجے۔ دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ہمیں اوپر تیسرے آسمان تک لے گئے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کہ ان کے پاس پیغام بھیجا گیا؟ ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے یوسف رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ وہ ایسے تھے کہ انسانوں کا آدھا حسن انہیں عطا کیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میرے سامنے ادریس علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے اسے ادریس علیہ السلام کو بلند مقام تک رفعت عطا کی۔ پھر ہمیں اوپر 5ویں آسمان تک لے جایا گیا تو جبرائیل نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا آپ کون ہیں؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ چنانچہ ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ پھر ہمیں 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا انہیں پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر ہمیں اوپر 7ویں آسمان تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ کہا گیا یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کہ ان کی طرف پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ انہوں نے بیت معمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اس بیت معمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر کبھی دوبارہ اس میں واپس آ کر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر جبرائیل نے مجھے سدرۃ المنتہا آخری سرحد پر واقع بیری کے درخت کے پاس لے گئے۔ اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر مٹکوں کی طرح کے ہیں۔ جب اللہ کے حکم سے جس چیز نے اسے ڈھانپنا تھا ڈھانپ لیا تو وہ بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کے حسن کا وصف بیان کر سکے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے وحی کی کہ جو کی، اور مجھ پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ میں اتر کر موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، آپ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں، کیونکہ آپ کی امت کے لوگوں کے پاس اس کی طاقت نہ ہوگی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور پرکھ چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میں واپس اپنے رب کے پاس گیا اور عرض کی، اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر 5 نمازیں کم کر دی۔ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 5 نمازیں گھٹا دی۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت کے پاس اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اسی طرح آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، اجر میں ہر نماز کے لیے 10 ہیں، اس طرح یہ 50 نمازیں ہیں۔ اور جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا لیکن عمل نہ کرے گا، اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر وہ اس ارادے پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو کوئی برائی کا ارادہ کرے گا، وہ برائی کرے گا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اسے کر لے گا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میں اترا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے مزید تخفیف کی درخواست کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا، میں اپنے رب کے پاس بار بار واپس گیا، حتیٰ کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ تو یہاں ہم نے یہ طویل روایت دیکھی، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، جس میں واقعہ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خود، اور 7 آسمانوں کی آپ کو اللہ رب العزت نے سیر کرائی، اور کس طرح سے وہاں پر آپ کی مختلف انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئی۔ آیت نمبر 2 سے 4 میں بنی اسرائیل کی نافرمانی اور ان پر اللہ کی سزا کا ذکر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات عطا کی، مگر انہوں نے بار بار سرکشی کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف سزائیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو اللہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 5 سے 7 میں بنی اسرائیل کی 2 بڑی سرکشیاں اور ان کا انجام بیان ہوا ہے۔ اور پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، بس وہ گھروں میں گھس گئے، اور وہ ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے ان پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے۔ چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگ تم پر مسلط کر دیے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دیں، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 مرتبہ سرکشی پر عذاب میں مبتلا کیا۔ پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، اور دوسری مرتبہ رومیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم پر دشمن مسلط کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے تمہارے اپنے لیے ہوگی۔ تو اس آیت سے بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو بھی ہم نیکی کا کام کریں وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے خاطر کریں۔ بعض اوقات ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اتنی میں نے تو بھلائیاں کی، اتنی نیکی کی، لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملتا، کوئی صلہ نہیں دیتا۔ تو صلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ رب العزت سے۔
جو بھی نیکی کرتے ہیں ہم وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے کرتے ہیں اور اپنے لیے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا بھلا ہے، کسی اور کے بھلے کے لیے نہیں، یہ سوچ کر ہمیشہ نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف جائیں۔ اور اسی طرح برائیوں سے رکنے میں ہمیشہ یہ والا رویہ اپنانا کہ برائی جب آتی ہے تو ہماری اپنی ہی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اس پر بھی صبر کا رویہ اپنانا، جزا و فضا نہ کرنا کہ یہ کیوں آ گئی، میرے کس گناہ کی وجہ سے آ گئی، کیا گناہ کیا تھا، تو ایسے الفاظ کہنے سے بھی بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 8 ہے، اللہ کی رحمت اور ہدایت کی طرف رجوع کی بات کی جا رہی ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ یہاں بنی اسرائیل نے نافرمانی ترک کر دی، اس آیت میں کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ سرکشی کریں گے تو پھر انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 10 میں آخرت کی تیاری اور بدعمالیوں کا انجام کا ذکر ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور وہ مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے، جبکہ برے لوگوں کو عذاب کی وعید سناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے پر ایمان رکھیں اور اس سے سیکھیں کہ نماز بہت اہم عبادت ہے۔ نافرمانی اور گناہوں سے بچیں ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اپنی اصلاح کریں اور رجوع اللہ کریں کیونکہ وہ بخشنے والا ہے۔ قرآن کریم کو اپنا رہنما بنائیں اور اس پر عمل کریں۔ آخرت کی تیاری کریں اور بدعمالیوں سے پرہیز کریں۔ رکو نمبر 2 ہے، آیت نمبر 11 سے 22 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے انسان کی جلد بازی اور نادانی کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور انسان کے لیے بھی ویسے اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسی اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا جلد باز ہے۔ تو انسان یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انسان بعض اوقات اپنی نادانی میں اپنے حق میں نقصان کی دعا کر بیٹھتا ہے، جبکہ اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی موقع پر ایسی دعا یا بد دعا نہیں کرنی چاہیے، چاہے غصے کی حالت ہو، اپنے لیے کسی کے لیے بھی۔ تو وہ بد دعائیں جو ہم اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے تو انسان کی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو خیر اور بھلائی کی دعا کرو، کیونکہ بعض اوقات انسان غصے میں نقصان کی دعا کر لیتا ہے۔ جیسے ایسے الفاظ کرنا کہ میں مر ہی جاؤں، فلاں مر جائے، تو ایسے الفاظ، ایسی دعائیں کرنا، منہ سے نکالنا درست نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ دن اور رات کی نشانیاں اور حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 12 میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، آیت نمبر 12 ہے، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے، خوب کھول کر بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا تاکہ وقت کا اندازہ لگا سکیں اور ہم اپنے معاملات کو ترتیب دے سکیں، تو یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے دن کو معاش کے لیے اور رات کو آرام کے لیے بنایا، پس تم رات میں عبادت اور دن میں کسب حلال میں مشغول رہو۔ آیت نمبر 13 سے 14 میں بیان کیا گیا کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکایا گیا ہے، اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر خود حساب لینے والے کافی ہو۔ تو ہر انسان کے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے سامنے ان کو رکھا جائے گا۔ تو ہمارا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے،
اور اس کا ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ جتنا یہ شعور انسان کے اندر جاگتا ہے، اتنے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، بس خوش نصیب وہ ہے جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہو۔ آیت نمبر 15 سے 17 میں ہدایت یافتہ اور گمراہوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ جو ہدایت پاتا ہے اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسان اپنے والد کے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے عمل کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہوگا۔ جو دنیا میں اس نے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق ہی اس جزا یا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 18 سے 20 میں گزشتہ اقوام کے ہلاکت اور نافرمانی کے انجام کا ذکر ہے۔ جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دے دیں گے جو ہم چاہیں گے۔ جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں ہمیشہ سے قابل قدر ہیں۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کی عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں کیا۔ تو جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں انہیں کامیابی ملتی ہے۔ دنیا کی محبت دراصل تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں درجہ چاہتا ہے اپنی خواہش میں کامیاب ہو جائے گا، وہ اپنا آخرت کا درجہ گھٹا دے گا جو اس سے بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نہ شریک ٹھہرانے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخرت درجات کے اعتبار سے بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائیں ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کا ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرک کرنے سے روکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہر دعا میں خیر اور بھلائی طلب کریں، اور جلد بازی اور غصے میں نقصان کی دعا نہ کریں۔ وقت کی قدر کریں اور دن اور رات کی نشانیوں سے سیکھیں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کیونکہ ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیں کیونکہ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ شرک سے بچیں اور صرف اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ رکو نمبر 3 ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23 سے 30 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 23 سے 24 میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو، اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو، اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو، اور کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما
جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی محبت سے پیش آئے، ان کے لیے دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ عرض کیا گیا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو اللہ رب خصوصی سب سے پہلے حقوق العباد میں ان کا ذکر کیا، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا حق ہے، اور کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے پیچھے لگاتے ہیں، اپنی جوانی کھلاتے ہیں، اپنا وقت صلاحیتیں اپنی اولاد کے لیے لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا درجہ بھی رکھا ہے کہ ان کے سامنے ایسی بات نہ کہو جو تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ اور خاص طور پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں مختلف مقامات پر والدین کے حقوق کی بات کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خاص طور پر والدین کے سامنے ذکر کیا کہ اف تک نہ کہیں، یعنی جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو بعض اوقات جیسے بچے کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو بوڑھا انسان بھی وہ بھی اس کے اندر بھی مزاج میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے کچھ چڑچڑا پن آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ پھر کمزوری اور ذوق کی وجہ سے والدین بعض اوقات بچوں کے محتاج بھی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ان کو ضرورت پڑتی ہے، جیسے جوانی میں وہ بچوں کے کام کرتے ہیں، تو بڑھاپے کی ایج میں آ کر والدین کے کام بچوں کو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ خود اپنے کام نہیں کر سکتے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ انسان جب خود جوان ہوتا ہے، اس کے اپنے بچے سب کچھ ہے، تو اس وقت بھی بڑھاپے میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بہت ساری حدیث سے ملتا ہے، روایات سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اپنے وقت پر ادا کرنا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، پھر اس کے بعد جہاد کرنا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو، بے جا خرچ کرنا، یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کا ذکر کیا ہے، پھر فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے، اور معتدل رویہ اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہمیں بخل سے روکا ہے کہ مال کو روک روک کے نہ رکھو، جمع نہ کر کے رکھو، اسی طرح سے اسراف سے بھی روکا گیا ہے، فضول خرچی نہ کریں اور مال کو لوٹائے نہیں، تو یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ بیجا خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ مال کو اللہ کے دیے ہوئے وسائل کے طور پر سمجھنا چاہیے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ جب اس نعمت کا وہ استعمال درست نہیں کرتا ہے تو یہ دراصل اس نعمت کو ضائع کرنا ہے، اس کی قدر نہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے مال کے بارے میں 5 سوالوں کا جواب دے گا، اس نے کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ تو مال کے بارے میں حساب کتاب ہوگا اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر کہ تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو، تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو، اور اپنے ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو اور نہ اسے کھول دو، پورا کھولنا کہ تم ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھے رہو۔ یعنی کہ معتدل رویہ اختیار کرو خرچ میں، ایسا نہ ہو، اعتدال برتنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے۔ یقیناً تمہارا رب جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے،
اور ہمیشہ اسے اپنے بندوں کی وہ پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے کو خرچ کرنے میں ایسے بھی نہ ہو کہ سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ، اور نہ یہ کہ مال کو جمع کر کے سینے سے لگا کر بیٹھے رہو اور کنجوسی بھی نہ کرو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ خرچ کر دیا جائے اور نہ ہی کنجوسی کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ یعنی انسان کے خرچ کے حقوق میں سے سب سے پہلے حقوق میں سے جیسے اس کے گھر والے آتے ہیں، تو ایسے نہیں کہ وہ باہر مال لگا رہا ہے یا اپنی ذات پر لگا رہا ہے یا دوستوں میں اس کو لٹا رہا ہے یا دوسروں کو دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر والوں پر نہیں خرچ کر رہا، تو وہاں پر بھی اس کا پہلا حق اس کے گھر والوں کا ہے۔ اسی طرح سے پھر گھر والوں کی طرف سے مال لگانا، اپنے بچوں انہی کی طرف دیکھنا، اور جو محتاج ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو نہ دینا، تو یہ بھی ایک ناانصافی والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معتدل رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مال کے استعمال میں۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ والدین کی عزت کریں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی ضروریات پوری کریں، ضرورت مندوں اور مسافروں کی مدد کریں، مال کو ضائع کرنے کی بجائے نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، متوازن طرز زندگی اختیار کریں، خرچ میں اعتدال اختیار کریں، نہ بخیلی کریں نہ فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں ایک اعتدال والا دین سکھاتے ہیں، جن پر عمل کر کے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح ہے۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ نیک کاموں میں لگائیں، والدین کی عزت کریں، دوسروں کی مدد کریں، مال کو ضائع نہ کریں اور ہر معاملے میں میانہ روی اختیار کریں۔ تو یہی زندگی ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ رکو نمبر 4 ہے، آیت نمبر 31 سے 40 میں پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 31 میں رزق کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور انہیں بھی وہ رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اسلام نے عزت کے خوف سے بچوں کو قتل کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بے گناہ جان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ آیت نمبر 32 میں زنا کی حرمت اور اس کے نقصانات کا بیان ہے کہ زنا ایک بڑا گناہ ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ تو زنا ایک بدترین گناہ ہے جو سماج کو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے تو وہاں بیماریاں اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ کام بھی نہ کرنا ہے جن پہ انسان کے اس پہ خطرہ ہو پڑنے، کیونکہ شیطان انسان کے خون میں رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بہکنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی انسان بھی، ایسا نہیں ہے جو بہک نہ سکے۔ تو اسی وجہ سے اسلام نے جو ہمیں تصور دیا کہ مرد اور عورت کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، سیگریگیشن ہونی چاہیے، پردے کا حکم دیا گیا، یہ سارے احکامات ان سارے مفاسد سے بچنے کے لیے کیے گئے، کیونکہ یہ ایک ایسی بڑا گناہ ہے زنا، جو کہ سوسائٹی کے تباہی کا باعث بنتا ہے، جس سے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ جب خاندان تباہ ہوتے ہیں تو پوری سوسائٹی اس پہ متاثر ہوتی ہے، اور اس پورے سوسائٹی کا نظام ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، اور پھر فحاشی بڑھتی ہے، اور گناہوں کا بڑھ جانے کی وجہ سے انسان یہ اندر جو حیا ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ یہ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ نظروں کی بھی حفاظت کی جائے، اپنے کانوں کی، اپنے سماعتوں کی، کیونکہ یہ ساری چیزیں جب انسان حفاظت نہیں کرتا تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں اس حوالے سے پتہ چلتا ہے، جسے ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، جس کو لا محالہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے،
ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش اور تمنا کرتا ہے، اور شرم گاہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ آیت نمبر 33 میں ناحق قتل کی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، اور کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کہ مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا، چنانچہ وہ قتل سے حد سے نہ بڑھے، اور یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ تو اسلام میں ناحق قتل سے سختی سے منع کیا گیا اور قصاص کا حکم دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے قتل ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ہاں کم تر ہے۔ آیت نمبر 34 میں یتیم کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ وہ بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا عہد کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو یتیم کے مال میں خیانت کرنا بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ۔ آیت نمبر 35 سے 36 میں وعدے کی پاسداری کے حوالے۔ آیت نمبر 35 ہے، اور اپنے معاف جو جب معاف کرو تو پورا پورا معاف کرو، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، اور اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہ ہو، یقیناً کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ تو مسلمان کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے، کسی بھی بات پر بغیر تحقیق یقین نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ ایسی باتوں کے حوالے سے جنہیں ہمیں معلوم نہیں، وہ نہ تو آگے تحقیق ان پر یقین کرنا چاہیے۔ کافی ہے کہ وہ جو سنے بغیر تحقیق آگے بیان کرتے۔ منافق کی تین نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت اس میں خیانت کرے۔ تکبر اور غرور سے اجتناب کی بات ہے اس آیت نمبر 37 اور 38 میں۔ کبھی بھی نہیں پھاڑ سکو گے اور نہ کہ کبھی کو پہنچواؤ گے، یہ سب کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ زمین میں اکڑ کر چلنا اور غرور کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر اور غرور سے روکا کہ جو زمین میں اکڑ کر چلتا ہے دراصل تکبر کی نشانی ہے، کہ برابر بھی بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 39 ہے، یہ اس میں حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ رزق کی فکر، غرور اور تکبر سے بچو کیونکہ اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ہمیشہ توحید پر قائم رہو۔ رکو نمبر 5 ہے، آیت نمبر 1 قرآن کی نصیحت اور مشرکین کے ہر درمی کا بیان ہے،
اور ہم نے اس قرآن کو اس طرح طرح سے سمجھایا لیکن تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار نصیحت کی، مگر مشرکین حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور وہ پھر اس کو ماننے کی، جب حق کو نہیں مانتے تھے تو اس کی بجائے وہ زیادہ گمراہی میں چلے گئے۔ تو قرآن کا انداز بیاں حکمت اور رہنمائی سے بھرپور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت سی قوموں کو بلند فرماتے 44 ہے۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو اس میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز اس کی حمد کے ساتھ نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار نہایت بخشنے والا ہے۔ تو مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات واحد اور بے نیاز ہے۔ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام بگڑ جاتا۔ تمام مخلوقات حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ تو پھر جب تمام مخلوقات تسبیح کر رہے ہیں تو انسان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ بھی اس تسبیح میں شامل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ آیت نمبر 45 سے 47 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اعتراضات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی پیٹھوں پر بے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں۔ جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، تو جب قرآن پر آیات میں فرما رہا ہے کہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے اور اس کے پیغام سے بھاگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر اور حکمت سے کام لینے کا حکم دیا۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ سیرت ابن ہشام سے ہمیں ایک روایت پتہ چلتی ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح، یہ 3 افراد تھے۔ رات کو اپنے گھروں سے نکل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مکہ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، چپکے چپکے سنتے تھے۔ فجر کے وقت واپس ہو جاتے تھے اور راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی تھی، یعنی علیحدہ علیحدہ یہ جاتے تھے ایک دوسرے کو بتائے بغیر، اور پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور کچھ شرمندہ ہوتے اور عہد کرتے کہ آئندہ پھر نہیں آئیں گے، مگر پھر دوبارہ آ جاتے۔ 3 دن اسی طرح ہوتا رہا۔ اخنس ابو سفیان کے پاس پھر آیا اور کہا کہ تمہاری رائے محمد کے بارے میں کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں ان میں سے بہت سی باتیں، آیتوں کا مطلب تو میں جان گیا ہوں، لیکن بہت سی آیتوں سے اس کیا مراد ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ اخنس نے کہا کہ واللہ میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر یہ ابو جہل کے پاس گئے دونوں، اس یہی سوال کیا، اور پھر ابو جہل نے کہا کہ سنیں، جو شریعت اور عزت داری ہماری اور بنو عبد مناف سے ہے، یعنی کہ جو جھگڑا، کیونکہ وہ ان کا قبیلہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ اور تھا، کہ جو بنو عبد مناف سے جھگڑا رہا ہے، انہوں نے حاجیوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے بھی پلایا، انہوں نے جانور کاٹے، ہم نے بھی جانور کاٹے، انہوں نے لوگوں سے اچھا سلوک کیا، ہم نے بھی کیا، ہم اور وہ برابر ہیں اور ہم سے بازی نہیں لے جا سکتے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، تو ایسے ہی میں ہی ہم اسے کیسے تسلیم کر لیں؟ اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے ہیں تو ہم اور ہمارا قبیلے والے جھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ان کی
دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے ایسی مثالیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ وہ بھٹک گئے سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے، اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ میں اس سے بھی ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ آپ کہیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے ہلائیں گے اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں امید قریب ہو۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور مجنون کہا، حالانکہ قرآن سراسر حکمت ہے۔ وہ دنیا کی فانی لذتوں میں الجھے ہوئے تھے اور حق کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ آیت نمبر 51 سے 52 میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار اور قیامت کی سچائی کا بیان۔ اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو تو جلد ہی وہ کہیں گے کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہیں وہی ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو جلد ہی وہ آپ کے سامنے وہ کہیں گے تو یہ کب ہوگا کہ وہ قریب ہو۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک کہو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی دیر ہی رہے۔ تو کفار کہتے ہیں کہ ہم خاک ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ قیامت کے بعد دن سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور حقیقت آشکار ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے بغیر جوتوں اور بغیر ختنے کیے اٹھائے جائیں گے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کی نصیحت کو سنجیدگی سے قبول کریں، ضد اور ہٹ درمی کو ترک کر کے ہدایت کی راہ اپنائیں، اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین رکھیں، زیادہ سے زیادہ تسبیح اور ذکر کریں، دین کی بات کو دل سے قبول کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، کفار اور مخالفین کی طرف سے اعتراضات پر صبر اور حکمت سے کام لیں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے ذکر اذکار کریں، دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے دین کو مضبوطی سے تھامیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں، قیامت کے دن کے لیے نیک اعمال کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ رکو نمبر 6 ہے، آیت نمبر 53 سے 60 پر مشتمل ہے۔ نرمی اور اچھے الفاظ میں گفتگو کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 53 میں اور میرے بندوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو۔ یقیناً شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، یقیناً شیطان ہمیشہ ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو اسلام میں اچھے اخلاق اور نرم گفتگو کو اہمیت دی گئی ہے کیونکہ شیطان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جھگڑنے سے روکا گیا ہے، اختلاف بھی ہو اختلافی صورت میں بھی جھگڑا نہ کریں، نرم کلامی سے گفتگو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کر نہیں بھیجا۔ تو انسانوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر کوئی گمراہ ہو تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ کسی کے لیے خیر چاہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اگلی آیت ہے اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ کہہ دیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکار دیکھو، چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مخصوص معجزات عطا کیے، لیکن منکرین ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس پر اس کی امت ایمان لائی
اور مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ قرآن ہے۔ آیت نمبر 57 ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ہی ڈرا جاتا ہے، اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے سے ہلاک کرنے والے ہیں، یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ظالم قوموں پر اللہ کا عذاب لازم آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 49 سے 60 میں عذاب کی حکمت اہمیت عذاب الہی اور اس کی حکمت کا بیان دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 59 ہے، اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے معجزات بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن نے لعنت زدہ درخت دی، ہم نہیں انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق عذاب کو مؤخر بھی کرتا ہے تاکہ لوگ توبہ کر لیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیشہ نرمی اور اچھے الفاظ میں گفتگو کریں، کیونکہ یہ اسلامی اخلاق ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن اور ذکر اللہ کو اپنائیں۔ قیامت اور اللہ کی پکڑ سے غافل نہ ہو، اپنی اصلاح کریں، رسولوں کے معجزات کو تسلیم کریں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ظلم اور ناانصافی سے بچیں، کیونکہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن پھر سخت پکڑ بھی کرتا ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے استغفار اور نیک اعمال کریں۔ رکو نمبر 7 ہے، آیت نمبر 61 سے 70 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 61 سے 64 میں حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ اور شیطان کی سرکشی کا بیان ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا، ان کے مال ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا۔ شیطان نے تکبر کیا اور کہا، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے راستے میں بیٹھتا ہے، وہ دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 65 میں شیطان کی چالیں اور اس کے پیروکاروں کا بیان ہے۔ میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے۔ تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندے اس کے وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ شیطان کے پیروکار وہی لوگ ہیں جو اس کی باتوں میں آ کر برے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی شیطان سے بچنے کے لیے اخلاص کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر اپنے آپ کو خالص کر سکتے ہیں، اپنے اندر اخلاص لے کر آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 66 سے 67 ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔
اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو اللہ نے انسان کے لیے سمندر میں سفر کی سہولت دی، اس کے لیے کشتیوں کو مسخر کیا۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب مشکل ٹل جاتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے نجات دیتا ہے۔ تو کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ انسان سمندر میں طوفان میں گر جائے تو اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب وہ نجات پا لیتا ہے تو نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ آیت نمبر 70 ہے، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا۔ تو اللہ نے انسانوں کو زمین اور سمندر میں چلنے کی سہولت دی اور انہیں دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عزت بخشی اور انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ تو انسان کا بھی کام یہ ہے کہ اب وہ ان نعمتوں کی قدر بھی کرے اور اپنا وہ کردار ادا کرے جو اس کا کردار ادا کرنا فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تکبر اور غرور سے بچیں، کیونکہ یہی شیطان کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگیں اور نیک اعمال کریں۔ اللہ سے قربت بڑھائیں تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کریں کیونکہ مخلص بندے شیطان کے قابو میں نہیں آتے۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں اور نیک اعمال کریں۔ مشکلات میں اللہ سے مدد مانگیں اور نجات کے بعد بھی اس کا شکر ادا کریں۔ انسان کی عزت کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 71 سے 77 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 71 میں قیامت کے دن ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر کھجور کی گٹھی کے دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر امت ہر قوم کو اس کے رہنما اور پیشوا کے ساتھ بلائے گا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے۔ اس کی زندگی کے بارے میں کہاں گزاری، اس کے علم کے بارے میں اس پر کتنا عمل کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کہاں کھپایا۔ آیت نمبر 72 ہے، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، اور بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دیں اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سے جھک ہی جاتے۔ تو یہ لوگ اس دنیا میں اندھے ہدایت سے محروم رہے، وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے اور بھٹکتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آیت نمبر 75 سے 75 میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور دشمنوں کی سازشوں کی بات کی گئی ہے۔ تب ہم آپ کو زندگی اور موت کے 2 گنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے،
اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح ان کی خواہشات کے مطابق دین میں نرمی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے، نہ ان کا مخالف انہیں نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ان کی مخالفت انہیں گمراہ کر سکے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت کے دن کی تیاری کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق جواب دہ ہوگا۔ ہدایت کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ دنیا میں جو اندھا ہو رہا وہ آخرت میں بھی بھٹکتا رہے گا۔ اللہ کے نبیوں کی سنت پر چلیں اور حق پر ثابت قدم رہیں۔ شیطان اور گمراہ کرنے والوں کے وسوسوں سے بچیں اور دین پر استقامت اختیار کریں۔ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے کتنی مشکل کیوں نہ آئے۔ رکو نمبر 9 ہے، آیت نمبر 78 سے 84 تک مشتمل ہے۔ آیت نمبر 78 میں نماز کا قیام اور فجر کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آپ نماز قائم کریں اور سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات متعین کیے اور فجر کی نماز کو خاص طور پر ذکر کیا کہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کا خاص اجر ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کے ساتھ بیدار رہے، یعنی تہجد کی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جو بلند مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود شفاعت کا مقام عطا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز سب سے افضل نفل نماز ہے۔ آیت نمبر 80 ہے، اور آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا اور مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنے پاس سے ایک غلبے کو میرا مددگار بنا دے۔ تو یہ ہمیں بڑی پیاری دعا ملتی ہے کہ انسان جب بھی کہیں جائے، نکلے اور وہاں پر کسی مقام پر بھی، تو یہ دعا کرے، ربی ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ وہ انہیں سچائی اور اچھائی کے راستے پر لے جائے۔ دعا مانگنے سے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور اللہ مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آیت نمبر 81 ہے، اور آپ کہہ دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ تو حق ہمیشہ غالب آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ دنیا میں وقتی طور پر باطل کو طاقت مل سکتی ہے، مگر انجام کار حق ہی کامیاب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے سچی بات کہی جائے، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ تو قرآن انسانوں کے لیے ہدایت، شفا ہے، روحانی اور جسمانی دونوں طور پر، اور رحمت ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن سکون اور نور ہے، جبکہ ظالم اس سے دور رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ آیت نمبر 83 ہے، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ کہہ دیں، ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں ان آیات میں کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں تو بھول جاتا ہے
جب تکلیف آتی ہے تو ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ہر شخص اپنے راستے پر چل رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال عجیب ہے، ہر حالت میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کریں، فجر کی نماز کو خاص اہمیت دیں اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں۔ تہجد کی عادت ڈالیں کیونکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے شفاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر یقین رکھیں۔ ہر کام میں اللہ سے رہنمائی اور سچائی کا راستہ مانگیں۔ دعا کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنائیں۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ باطل کے سامنے جھکنے کی بجائے سچائی کو اپنائیں۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ بیماری یا تکلیف میں قرآن کی آیات پڑھیں کیونکہ یہ شفا ہے۔ خوشحالی میں شکر ادا کریں اور تکلیف میں صبر کریں۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم کون سے راستے پر ہیں۔ رکوع نمبر 10 ہے، آیت نمبر 85 سے 93 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 85 ہے، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی یہودی سوال کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیں روح میرے رب کے حکم سے ہے، تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح اللہ کے حکم سے ہے اور اس کا علم بہت محدود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح اللہ کے حکم سے ہے اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے۔ یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو قرآن کو بالکل ختم کر سکتا ہے، اور اگر تمام انسان اور جنات مل کر بھی کوشش کریں تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں اس جیسی کچھ چیز لے آئیں تو اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے۔ ایسے مشرکین مکہ نے کہا تھا جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتا چشمہ جاری نہ کرتے یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں اور خوب جاری کرنا، یا جیسے آپ نے دعویٰ کیا ہے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں، یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا نہیں جو رسول ہے۔ تو کفار مختلف معجزات طلب کرتے تھے، ان آیات میں ہم نے دیکھا کیسے کیسے معجزات کو طلب کرتے تھے، جیسے کہ آسمان سے سونے کے گھر کا نزول یا اللہ اور فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھنا، مگر یہ سب ضد اور انکار کی وجہ سے تھا، نہ کہ سچائی کی تلاش میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ذریعہ ایمان ہے۔ اس رکوع سے عملی نکات ہمارے لیے کیا ملتے ہیں؟ روح اللہ کا راز ہے، اس کے متعلق غیر ضروری بحث سے گریز کریں۔ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اس پر مکمل یقین رکھیں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ معجزات دیکھنے کی ضد کرنے کے بجائے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ دنیاوی عقل اور علم محدود ہے، اللہ کی قدرت اور علم پر یقین رکھیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اسے تلاش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رکو نمبر 11 ہے، آیت نمبر 94 سے 100 تک مشتمل ہے، آیت نمبر 94 سے 95 ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے
چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے لیے بہانے بناتے تھے اور غیر حقیقی مطالبے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی کو اللہ نے بھیجا ہے تو ان کے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے، یعنی کہ فرشتوں کی صورت میں نبی آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو وہ ضرور فرشتے کو نبی بنا دیتا۔ کہ زمین پر تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بسایا، تو انسانوں میں ہی انسان رسول بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اور پچھلے انبیاء کا معاملہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک خوبصورت عمارت بنائی مگر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ لوگ آتے اس عمارت کو دیکھ کر حیران ہوتے اور کہتے، یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی؟ میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آیت نمبر 96 ہے، آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اگر فرشتے زمین پر آتے تو آزمائش کا ذریعہ بن جاتے۔ حقیقت میں ہدایت کے لیے معجزات نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ بس جو شخص اس سوال کو سنے وہ فوراً آمنت باللہ کہہ دے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کی صداقت پر اللہ ہی گواہ ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے۔ جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر امت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آیت نمبر 98 ہے، یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا۔ تو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں لے کر آتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے جواب میں کہ وہی قادر ہے، مگر اس نے ہر چیز کو ایک حکمت کے تحت رکھا ہے۔ جب عذاب کا وقت آئے گا تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا در حقیقت ناشکری اور ضد کا نتیجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو ان کے نیک لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 100 ہے، آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس اللہ جیسی قدرت ہوتی تو وہ کنجوس بن جاتا اور کسی کو کچھ نہ دیتا۔ اللہ بے حد بخشنے والا اور عطا کرنے والا ہے، مگر انسان اپنی فطرت میں بخیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جبکہ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے اور لوگوں سے دور ہوتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے رسولوں پر بغیر کسی شک کے ایمان رکھیں، غیر ضروری معجزات مانگنے کی بجائے دلیل اور ہدایت پر غور کریں۔ ہدایت کا انحصار معجزات پر نہیں بلکہ دل کی سچائی پر ہے۔ غیر ضروری سوالات سے بچیں جو ایمان کو متزلزل کر سکتے ہیں۔ ہدایت کی دعا مانگتے رہیں کیونکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ دین کی سچائی پر یقین رکھیں اور دنیا میں راہ حق پر قائم رہیں۔ عذاب کا مطالبہ کرنے کی بجائے اللہ کی رحمت اور ہدایت طلب کریں۔ اللہ کی قدرت پر غور کریں اور ناشکری سے بچیں۔ تلاوت اختیار کریں کیونکہ اللہ سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ سخاوت اختیار کریں کیونکہ اللہ سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے۔ دنیاوی مال پر فخر کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آیت نمبر 101 111 اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 12 ہے،
اور آیت نمبر 101 سے 104 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور فرعون کا انجام بیان ہوا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ، یقیناً میں تجھے واقعی سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے، بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون، واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وقت وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 واضح معجزات دیے، لیکن فرعون نے تکبر کیا اور ایمان نہ لایا، جس کے نتیجے میں اس کی قوم غرق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے ناحق بادشاہی کی ہو اور زمین پر تکبر کیا ہو۔ آیت نمبر 105 ہے، اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا۔ آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے، مگر کفار اس کا انکار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں۔ آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی اسے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں۔ تو اہل ایمان جب قرآن سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ اس میں توحید کا درس دیا گیا ہے اور اللہ کو خوبصورت ناموں سے پکارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے قریب بندہ اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، بس تم کثرت سے دعا کرو سجدوں میں۔ آیت نمبر 111 ہے، اور آپ کہہ دیں تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا وہ کسی کا محتاج ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ تکبر کرنے والوں کا انجام ہلاکت ہے، اس لیے عاجزی اختیار کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں۔ سجدہ کرتے وقت اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں، اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں اور صرف اسی پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کی توحید کو دل سے قبول کریں اور شرک سے بچیں۔